الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو 7 قسم کی بلا اور مصیبت کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرنے کی نصیحت فرمائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کی بلا اور مصیبت سے حفاظت کے لیے امت کو ایک آسان اور عمدہ نسخہ بتلایا ہے۔ وہ نسخہ نیک عمل ہے کہ جب انسان نیکی کا عادی ہو جاتا ہے تو اس سے نیک کام کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 بلا اور مصیبت سے حفاظت کے لیے ان 7 قسم کی بلا اور مصیبت کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرنے کی نصیحت فرمائی کہ ان 7 بلا اور مصیبت کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے کی نصیحت فرمائی امت کو۔ ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56 کی حدیث شریف ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرنے کی نصیحت فرمائی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال بادروا بالاعمال 7۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو۔ 7 چیزوں کے آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، نیکیاں کر لو۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل تنظرون الا الى فقر منسن، تم نیک اعمال میں تاخیر کرو گے تو ان چیزوں کا انتظار کرو گے۔ الى فقر منسن، بھلا دینے والی، مدہوش کرنے والی فقیری، نمبر 1۔ نمبر 2، او غنى مطغن، سرکش کر دینے والی اور حد سے آگے بڑھا دینے والی مالداری اور امیری۔ نمبر 3، او مرض مفسد، فاسد کر دینے والا مرض۔ نمبر 4، او حرم مفند، سٹھیا دینے والا اور بیوقوف مشہور کر دینے والا بڑھاپا۔ نمبر 5، او موت مجہز، جلد رخصت کر دینے والی موت۔ نمبر 6، او الدجال فشر غائب ينتظر، دجال جو بدترین مخلوق ہے، جو لوگوں سے غائب ہے، جس کا لوگوں کا انتظار ہے۔ نمبر 7، او الساعۃ فالساعۃ ادھیٰ وامر، قیامت جو سخت ہولناک اور جو سخت کڑوی چیز ہے۔ تو حدیث مذکورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کی بلا اور 7 قسم کی مصیبت کے آنے سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرنے کی نصیحت فرمائی۔ 7 قسم کی مصیبت کے آنے سے پہلے نیک اعمال کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نصیحت فرمائی۔ مذکورہ حدیث میں پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ بھلا دینے والی، مدہوش کرنے والی فقیری اور محتاجی آنے سے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو، نیک اعمال کر لو۔ کیونکہ جب انسان فقر و فاقہ پہ مبتلا ہوتا ہے تو اپنا مقام اور اپنی حیثیت حتیٰ کہ
اللہ کی اطاعت تک بھول جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھلا دینے والی، مدہوش کرنے والی فقیری اور محتاجی آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو، نیکی کر لو، ورنہ جب ایسے حالات آئیں گے تو نیک اعمال نہیں کر پاؤ گے۔ اور دوسری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، شرکس کر دینے والی، حد سے آگے بڑھا دینے والی مالداری اور امیری سے۔ جب انسان کے پاس مال آتا ہے، اپنے آپ کو نیکی کا عادی نہیں بنایا یا نیکوں کی صحبت میں نہیں بیٹھا، تو وہ مال و دولت انہیں شرکسی اور طغیانی میں مبتلا کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرکس کر دینے والی مالداری اور امیری آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، نیک اعمال میں سبقت کرو، نیک اعمال کر لو، ورنہ بعد میں موقع نہیں ملے گا۔ اور تیسری نصیحت حدیث مذکورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، خراب اور فاسد کر دینے والی بیماری۔ جب سخت بیماری میں مبتلا ہوگے تو جسم کے اندر فساد پیدا ہوگا، تمہیں کاہلی اور سستی معلوم ہوگی اور تمہارے اندر وہ طاقت نہیں ہوگی، لہٰذا اس طرح کی بیماری آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو، نیک اعمال میں سبقت کرو۔ اور چوتھی نصیحت آپ نے یہ فرمائی کہ مشہور کر دینے والا بڑھاپا، سٹھیا دینے والا۔ جب بڑھاپا آتا ہے، انسان کے اندر وہ طاقت نہیں رہتی، انسان ضعیف اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشہور کر دینے والا بڑھاپا آنے سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ اور پانچویں نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، جلد رخت سفر اور جلد رخصت کر دینے والی موت، یعنی موت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو، ورنہ جب موت آئے گی نہ نیک عمل کرنے کا موقع ملے گا، نہ نیکی کرنے کا موقع ملے گا۔ آپ نے فرمایا کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں سبقت کر لو، نیک اعمال کر لو۔ اور چھٹی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ فرمائی حدیث مذکورہ میں کہ دجال کی ظہور سے پہلے پہلے جو بدترین چیز ہے، جب دجال ظاہر ہوگا، لوگوں کے ایمان پر حملہ کرے گا، لوگوں کے سامنے طرح طرح کی عجیب و غریب بات پیش کرے گا، لوگ ان کی اس گمراہ کن باتوں پر آ کر اپنے ایمان کو خراب کرے گا۔ آپ نے فرمایا کہ دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرو، نیکیاں کر لو، نیک اعمال کر لو، نیک اعمال میں سبقت کر لو۔ اور ساتویں جو آخری نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی امت کو کہ قیامت جو کہ سخت ہولناک اور سخت کڑوی چیز ہے، قیامت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں سبقت کر لو۔ الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذکورہ حدیث میں 7 قسم کی بلا اور پریشانی کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال میں سبقت کرنے کا اس امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی ہے کہ ان 7 قسم کی بلا اور مصیبت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو، نیکیاں کر لو۔ اگر اس 7 قسم کی بلا اور مصیبت آئے گی، نہ نیک اعمال کرنے کا تمہیں موقع ملے گا، نہ نیکی کرنے کا موقع ملے گا۔ اللہ تعالی ہم آپ کو ان 7 مصیبت آنے سے پہلے پہلے ہم آپ کو نیک اعمال میں سبقت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔